علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر اختیار کرنا نبیوں سے بھی منقول ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے، ائمہ دین سے، صلحائے امت سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے اسفار کیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے چل چل کر تھک جاتے ہیں، آرام وہاں کرتے ہیں جہاں ان کی منزل تھی۔ ایک خطبے میں میں نے حضرت ابو درداء کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا۔ وہ دمشق کی جامع مسجد میں موجود تھے اور ایک آدمی ان کے پاس ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور یہ دمشق اور مدینہ طیبہ کا فاصلہ 1404.1 کلومیٹر ہے۔ یہ 1404 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا صرف ایک حدیث پوچھنے کے لیے۔ تو خیر وہ تفصیل ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے لیے سفر اختیار کرنے کی فضیلت بیان کی کہ جو علم کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر اختیار کیا، پورا 1 مہینہ سفر میں رہے ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اونٹ خریدا، یعنی سواری خریدی کہ میں نے فلاں جگہ پر ایک حدیث سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ حتیٰ قدمت علیہ الشام، شام پہنچتے ہیں، فَإِذَا عبداللہ بن انیس، تو ان کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو دربان سے کہتے ہیں قل لہو، ان سے کہیے جابر علی الباب، کہ دروازے پر جابر موجود ہے، یعنی جابر ملنے کے لیے آئے۔ اور واضح رہنا چاہیے کہ جب بھی کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں تو اپنا معروف نام بتانا چاہیے، بیل بجا کر یا دستک دے کر یا سلام کہہ کے یہ بتانا کہ کون ہے تو کہنا کہ میں ہوں، میں، تو یہ ناپسند کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی آواز نہ پہچان پائے، تو میں کہنے کی بجائے اپنا معروف تعارف بتانا چاہیے، جس سے اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ کون شخص ہے جو ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں دربان سے کہ دروازے پر جابر ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن انیس سے کہیے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نکلتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا حدیثاً بالغنی عنک انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آپ نے سنی ہے، فی القصاص، قصاص کے بارے میں۔ ایک شخص قتل ہو گیا ہے یا اسے جسمانی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس کا جو بدلہ ہے اس کو شریعت میں قصاص کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے، اگر مقتول کے وارث یا مجروح شخص جسے نقصان پہنچایا گیا اگر وہ معاف نہ کرے تو قصاص فرض کیا گیا ہے۔ وہ تفصیل آپ نے سنی ہوگی، تورات میں بھی ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، وہ تفصیلات، اور زخموں کا بدلہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ مقتولوں میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں تو کچھ احکام موجود ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے قصاص کے بارے میں اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے، تو میں وہ حدیث آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔
اب سنیے ان لوگوں کی سوچ اور فکر کیا تھی۔ جابر فرماتے ہیں مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ان تموتا، کہ کہیں آپ کی موت ہی واقع نہ ہو جائے، آپ کی وفات ہی نہ ہو جائے، او اموت قبل ان اسمعہ، یا وہ حدیث سننے سے پہلے کہیں میں ہی دنیا سے نہ چلا جاؤں، آپ فوت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے نہ چلا جائے اس سے پہلے کہ وہ حدیث آپ سے سن لو۔ تو وہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک حدیث سننے کے لیے ایک آدمی شام سے حضرت عمر کے پاس آیا، شام سے حضرت عمر کے پاس آیا۔ یہ 1729.4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1729.4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے۔ ایک شخص نے شام سے چلا ہے، حضرت عمر کے پاس آیا ہے مدینہ النبی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ سے تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تشہد، نماز میں جو تشہد ہے وہ سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تر ہو گئی۔ توجہ ہے احباب کی کہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اور سیکھنا کیا ہے؟ تشہد۔ آسان لفظوں میں کہہ لیں نماز کی کوئی بات سیکھنی، اس نے نماز سیکھنی ہے یا نماز کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے، اور وہ 1729.4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ اہتمام دیکھیں علم کے حوالے سے اسلاف میں۔ واللہ انی لارجو من اللہ الا یعذبک ابدا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اللہ سے یقین ہے، کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ علم سیکھنے کے لیے جس بندے میں اتنا جذبہ ہو اسے اللہ کیوں عذاب دے گا؟ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ علم کے لیے لمبے سفر طے کرنا یہ محدثین کا بھی شیوا رہا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے ابو الکلام آزاد کا، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ادبا علماء کے ہاں ابو الکلام آزاد کا تعارف موجود ہے۔ الہلال رسالہ ان کا نکلتا تھا، البلاغ نکلتا تھا، پوری دنیا میں اس کی کاپیز جاتی تھی۔ اب تو خیر وہ ٹرینڈ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن زمانے میں ہلال ابو الکلام آزاد کا انڈیا سے چھپنے والا رسالہ۔ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں غالباً یہ 1918 کی بات ہے، اور یہ بات لکھ رہے ہیں تقریباً 13 سال بعد، لیکن وہ اپنا پیچھے ماضی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اندازہ ہے کہ 1918 کی بات ہے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رانچی میں عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکلا تو ایک آدمی جس نے اوپر کمبل لیا ہوا تھا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں سرحد پار سے آیا ہوں، ہندوستان کا باسی نہیں ہوں۔ 1918 سرحد پار سے آیا ہوں۔ اور پھر وہ سٹوری بیان کرتا ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو؟ کہتے جی میں آج شام کو ہی پہنچا ہوں، غریب آدمی ہوں، میں نے کندھار سے کوئٹہ کا سفر پیدل طے کیا ہے، کندھار سے کوئٹہ کا سفر طے کیا ہے 759.8 کلومیٹر۔
کندہار سے کوئٹہ کا فاصلہ ہے، یہ انہوں نے پیدل طے کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر کوئٹہ میں کچھ ہم وطن سوداگر مل گئے اور انہوں نے مجھے آگرہ پہنچا دیا، آگرہ، اور کوئٹہ سے آگرہ کا فاصلہ 1126 کلومیٹر ہے، 1126 کلومیٹر، اور پھر آگرہ سے پیدل چل کر یہاں آپ کے پاس رانچی میں آیا ہوں۔ آگرہ یہ انڈیا کی ریاست ہے اتر پردیش، وہاں سے ایکسپریس ہائی وے کے اوپر اگر آئیں پٹنہ کی طرف آتے ہوئے تو یہ فاصلہ ہے 1085.4 کلومیٹر۔ یہ فاصلہ یعنی آگرہ سے رانچی کا فاصلہ، پٹنہ، اور اس کے بعد پھر آگے ٹرن ہو کر رانچی کی طرف جہاں نظر بند تھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، 1085.4 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا۔ ایکسپریس وے کی بات کر رہے ہیں تو یہ تقریباً 19 گھنٹے کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ فاصلہ انہوں نے طے کیا۔ کہتے ہیں افسوس ہے اتنی مصیبت آپ نے یہ کیوں اختیار کی؟ یہ جھارکھنڈ جو انڈیا کی ریاست ہے وہاں پر ہے یہ رانچی، تو وہاں پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں افسوس اتنی مصیبت آپ نے کیوں اختیار کی ہے، اتنا لمبا سفر اور اتنی پریشانی میں، اور یہ کل سفر ہو گیا 2971.2 کلومیٹر۔ آپ تقریباً کہہ لیں کہ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے۔ پرپس بھی سن لیں، ہمارے بچوں کے گول آج کل مختلف ہو گئے ہیں، مقاصد اور ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں دیگر مقاصد کے لیے، لیکن یہ بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ قرآن مجید کے کچھ مقامات آپ سے میں سمجھ لوں۔